بسم الله الرحمن الرحيم. السابع أن يكون رفع بتقدير الضمة والنصب بتقدير الفتحة والجر بتقدير الكسرة. ہم اسم کے اعراب کی اقسام پڑھ رہے ہیں. 6 اقسام ہم نے پڑھ لی. ان 6 اقسام میں سے 3 پہلی جو قسمیں تھیں وہ حرکتی اعراب کی تھیں، جن کو اعراب بالحرکات بھی کہتے ہیں. دوسری جو 3 تھیں یعنی چوتھی، پانچویں، چھٹی، تو یہ اعراب بالحروف کی تھیں، حرفی حرکات کی تھیں. کل جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس میں تثنیہ اور جمع کا اعراب پڑھا تھا. تثنیہ والی جو 5ویں صورت تھی، 5ویں قسم تھی، اس کا جو اعراب تھا وہ یوں تھا کہ حالت رفع میں الف کے ساتھ اور نصب و جر میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ تھا. میں نے بتایا تھا کہ تثنیہ یہ قسم تثنیہ کے ساتھ اور ملحقات تثنیہ کے ساتھ خاص کی گئی ہے. ملحقات تثنیہ سے مراد کلا، کلتا، اسنان اور اسنتان ہیں کہ مثنیٰ میں یعنی تثنیہ میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں، اسنان اسنتان میں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں، کلا اور کلتا میں صرف 1 چیز پائی جاتی تھی. میں نے اس کی تفصیل بتا دی تھی. جمع میں بھی اگلی جو 6ٹھی قسم تھی وہ یہ تھی کہ حالت رفع میں واو ما قبل مضموم کے ساتھ اور نصب و جر یا ما قبل مکسور کے ساتھ تھی. اور یہ قسم خاص تھی جمع مذکر سالم کے ساتھ. یہ ایک قسم تھا جیسے مسلمون. دوسرا تھا اولو اور تیسرا تھا اشرون. یہاں بھی یہ یاد رکھیں کہ جمع مذکر سالم میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک کہ اس کی صورت جمع والی ہے مسلمون میں، جیسا کہ واو ما قبل مضموم اور نون مفتوحہ. دوسرا یہ کہ یہ مفرد سے بنا ہے، مسلمن سے بنا ہے. تیسرا یہ کہ اس کا معنی بھی جمع والا ہے. اولو اور اشرونا کی اخوات کو جو جمع کے ساتھ شامل کیا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اولو میں صرف جمع کا معنی پایا جاتا ہے، اشرونا اور اس کی اخوات میں صرف جمع کی صورت پائی جاتی ہے. تو یہ اس بنا پر یہ یعنی اولو اور اشرونا وغیرہ یہ جمع کے ملحقات کہلاتے ہیں. وہ اوپر والے تثنیہ اور تثنیہ کی ملحقات تھے، یہ جمع اور جمع کی ملحقات تھے. آج ہم 7ویں قسم یعنی اگلی جو 3 قسمیں پڑھیں گے یہ تقدیری اعراب کے ساتھ ہیں. یعنی ان میں اعراب لفظوں میں موجود نہیں ہوتا بلکہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ اس کا اعراب یہ ہے. لفظی اعراب وہ جس کا تلفظ کیا جائے، تقدیری وہ جس کا تلفظ نہ کیا جائے، زبان سے جس کو ادا نہ کیا جائے. السابع 7ویں قسم ان یکون رفع بتقدیر ضمت. رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ ہوگی، والنصب بتقدیر الفتحۃ، حالت نصب فتح تقدیری کے ساتھ ہوگی، والجر بتقدیر الکسرۃ، اور حالت جر کسرہ تقدیری کے ساتھ ہوگی. اور اس قسم کے ساتھ صرف ایک ہی اسم بلکہ 2 اسم خاص کیے گئے ہیں. ویختص بالمقصور، اور یہ قسم خاص کی گئی ہے اسم مقصور کے ساتھ. اسم مقصور کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ مَا فِي آخِرِهِ أَلِفٌ مَقْصُورَةٌ كَعَسَنْ. اسم مقصور وہ ہے کہ وَهُوَ اور وہ ما فی آخرہ جس کے آخر میں الف مقصورۃ الف مقصورہ ہو. اسم مقصور وہ جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو. مقصورہ ممدودہ کے مقابلے میں آتا ہے.
ممدودہ کہتے ہیں لمبی الف کو، جیسے اسرائیل، یعنی عام طور پر الف کے اوپر مد پڑی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں۔ اور الف مقصورہ وہ، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے چھوٹی، یعنی چھوٹی الف ہوتی ہے، کا آسن، جیسا کہ آسن جو ہے، آسن چھڑی کو کہتے ہیں یا لاٹھی کو۔ جہاں بعض کتابوں میں کا عصا لکھا ہوا ہوتا ہے، کا عصا، یاد رکھیں یہ عصا تب پڑھا جائے گا جب الف لام ساتھ آئے گا، یعنی کل عصا، عصا تب پڑھیں گے جب یہ ہو کہ کل عصا، اور اگر الف لام نہ ہو تو پھر یہ آسن پڑھیں گے کا آسن، اس لیے کہ آسن اصل میں آساون تھا، اور کیونکہ یہ جو آسن کا جو تنوین ہوتا ہے، تنوین نون ساکن کے قائم مقام ہوتا ہے، یعنی تنوین نون ساکن کی طرح ہوتا ہے، تو آسن یعنی اصل میں آساون تھا، واو متحرک ما قبل مفتوح، تو واو کو الف سے بدل دیا، آسان ہو گیا، الف عین صاد الف اور نون۔ اب التقائے ساکنین ہوا، یعنی دو ساکن جمع ہو گئے، کون کون سے؟ الف بھی ساکن تھا، نون بھی ساکن تھا، آسان۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ جب دو ساکن جمع ہو جائیں، التقائے ساکنین ہو جائے، اور پہلا جو ساکن ہے، دو ساکنوں میں سے جو پہلا ساکن ہے وہ حروف مدہ میں سے ہو، حروف مدہ واو الف یا ما قبل ان کے موافق حرکت ہو، یعنی الف سے پہلے فتح ہو، واو سے پہلے ضمہ ہو، یا سے پہلے کسرہ ہو، تو دو التقائے ساکنین ہو، دو ساکن جمع ہو جائیں، پہلا ساکن حروف مدہ ہو تو وہ گر جاتا ہے۔ آساون اصل میں آسان اصل میں آساون تھا، واو متحرک تھی، ما قبل فتح تھا تو آسان بن گیا، دو ساکن جمع ہو گئے، پہلا ساکن یعنی الف جو تھا یہ حروف مدہ تھا کہ الف سے پہلے فتح آ رہی تھی، الف کو گرا دیا، آسان ہو گیا۔ اب جب تعلیل ہم کر رہے ہیں تو آسان نون آ رہا ہے، اب نون کو ہم نے نہیں لکھا اس لیے کہ نون ساکن تنوین کے قائم مقام ہوتی ہے، تو ہم نے آسان پر تنوین دے دی، نون ساکن کو ذکر نہ کیا، تو یوں یہ آسان ہو گیا۔ اب آسان میں جو الف یہ جو سامنے الف لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ یاد رکھیں کہ یہ الف مقصورہ نہیں ہے، بلکہ یہ تنوین کی وجہ سے الف لکھی جاتی ہے، جیسے ابن، اخن وغیرہ وغیرہ، وہاں پر بھی تنوین کی وجہ سے آگے الف لکھ دی جاتی ہے، تو یہاں الف مقصورہ تقدیراً موجود ہے، تو بہرحال اس کو کا آسان پڑھیں گے۔ اگر کوئی عصا بھی پڑھتا ہے تو وہ العصا کے ساتھ پڑھے گا، اس لیے کہ جب الف لام آ جائے تو پھر تنوین نہیں آیا کرتی۔ تو یہ قسم ایک تو آسان یعنی اسم مکسور کے ساتھ خاص ہے، وبالمضاف الی یا المتکلم غیر جمع المذکر السالم، اور اس کا ترجمہ آخر سے دیکھیں کہ ایسا مضاف جو جمع مذکر سالم کے علاوہ جائے متکلم کی طرف ہو، آخر کی طرف آپ دیکھیں کہ ایسا جمع مذکر سالم کے علاوہ نہیں، بلکہ ایسا مضاف جو جمع مذکر سالم کے علاوہ جائے متکلم کی طرف ہو، جو جمع مذکر سالم کے علاوہ جائے متکلم کی طرف مضاف ہو۔ پھر ترجمہ دیکھ لیں کہ یہ قسم جو خاص کی گئی ہے، یہ جمع مذکر سالم کے علاوہ جائے متکلم کی طرف مضاف ہو جو اسم، اس کے ساتھ یہ قسم خاص ہے، جیسے غلامی کا غلامی،
اب غلامی کو دیکھیں کہ غلام جمع مذکر سالم کے علاوہ جائے متکلم کی طرف مضاف کیا گیا ہے، یعنی غلامی میم کی جو جا ہے یہ جائے متکلم ہے۔ تو یہ دو اسم ہیں، ان دو اسموں کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا، رفع میں بھی، نصب میں بھی، جر میں بھی۔ تقول جیسے اس قاعدے کے مطابق کہتا ہے یا اس قاعدے کے مطابق کہے گا، جاءنی عصا و غلامی ورأیت عصا و غلامی ومررت بعصا و غلامی۔ یہاں ان تینوں حالتیں دے دی اور تینوں حالتوں میں جو اعراب آئے گا وہ تقدیری ہوگا، وہ فرض کیا ہوا ہوگا، اس کا تلفظ نہیں کیا جائے گا، بس صرف فرض کر لیں گے کہ آسن پر ضمت آ رہا ہے، جانی آسن پر ضمہ آ رہا ہے، رائے تو آسن پر فتح آ رہا ہے، اور مرر تو بھی آسن پر کسر آ رہا ہے۔ یہ فرض کر لیں گے، لفظوں میں ادا نہیں کریں گے۔ یہاں پر بھی ایک قاعدہ استعمال کیا گیا تھا، وہ بھی تجوید میں، علم تجوید وغیرہ میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، جو میں نے پڑھا تھا کہ جاءنی عصا و غلامی ورأیت عصا و غلامی، اس کو عصا و غلامی، رأیت عصا و غلامی، مررت بعصا و غلامی یوں نہیں پڑھیں گے، عصا و غلامی پڑھیں گے، یعنی ملا کر پڑھیں گے، ادغام کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ابھی پہلے بتایا کہ یہ جو تنوین ہوتی ہے یہ نون ساکن کے قائم مقام ہوتی ہے، یعنی آسن، عین صاد نون ساکن، اور نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے اگر کوئی حرف آ جائے، حروف یرملون یا، را، میم، لام، واو اور نون، اگر نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کو وہی حرف بنا کر اس میں ادغام کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر حسن جو تھا، نون ساکن کے بعد واو آ رہا تھا، نون کو واو میں تبدیل کیا، واو کو واو میں مدغم کر دیا، یہ عصوں و غلامی ہو گیا۔ یعنی حسن و غلامی نہیں پڑھیں گے، نون ساکن نہیں لائیں گے، جہاں نون ساکن واو میں بدلا، واو میں بدل کر واو میں مدغم کر دیا، واو میں داخل ہو گیا، تو یہ عصوں و غلامی ہو گیا۔ تو عصن و غلامی نہیں پڑھا جائے گا، عصوں و غلامی، اس لیے کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد جب حروف یرملون میں سے آ جائیں تو وہ مدغم ہو جاتا ہے۔ الثامن، اچھا پچھلی ایک قسم یہ جو ہم نے پڑھی ہے ساتویں قسم، اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اس پر تقدیری اعراب اس لیے آیا تھا کہ جہاں پر لفظی اعراب دینا متعذر ہے، مشکل ہے، اس لیے کہ الف جو مکسورہ آئی تھی، الف مکسورہ کسی بھی قسم کی حرکت کو قبول نہیں کرتی، کہ الف مکسورہ پر اگر حرکت آ جائے تو پھر یہ الف مکسورہ نہیں رہتی، وہ حمزہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح غلامی، جہاں پر بھی تینوں حرکتیں دینا، یعنی ضمہ یا فتح وغیرہ، یہ متعذر تھا، مشکل تھا، اس لیے یہ لفظی اعراب اس پر نہیں آتا۔ آٹھویں قسم، الثامن ان یکون رفع بتقدیر ضمۃ والجر بتقدیر الکسرۃ والنصب بالفتحۃ لفظا۔ آٹھویں قسم یہ کہ رفع تقدیر ضمہ کے ساتھ ہو، جر تقدیر کسرہ کے ساتھ ہو، نصب فتح لفظی کے ساتھ ہو، یعنی دو حالتوں میں تو حالت رفع میں اور حالت جر میں تو تقدیری اعراب آئے گا، لیکن حالت نصب میں لفظی اعراب آئے گا، لفظی جس کا زبان سے تلفظ کیا جائے گا، زبان کے تلفظ سے ہی پتہ چل جائے گا کہ اس کا اعراب کیا آ رہا ہے۔ وَيُخْتَصُّ
بالمنقوص سے، اور یہ قسم خاص کی گئی ہے اسم منقوص کے ساتھ۔ اسم منقوص کون سا ہوتا ہے؟ وَهُوَ مَا فِي آخِرِهِ جَاءٌ مَا قَبْلَهَا مَكْسُورٌ۔ اسم منقوص وہ جس کے آخر میں جا ما قبل مکسور ہو، کل قاضی، جیسا کہ قاضی۔ اب قاضی میں جا ہے، ما قبل مکسور ہے، یعنی ضاد کے نیچے کسرہ آ رہی ہے، تو یہ اسم منقوص ہے۔ اسم منقوص کا اعراب دو حالتوں میں تقدیری ہوگا، ایک حالت میں لفظی ہوگا۔ تقولو، جیسے اس قاعدے کے مطابق تم کہے گا، جاءنی القاضی ورأیت القاضیہ ومررت بالقاضی۔ اب یہاں دیکھیں کہ جاءنی القاضی جہاں پر تقدیری اعراب ہے، ورأیت القاضیہ یہاں پر فتح لفظی موجود ہے، ومررت بالقاضی جہاں پر بھی تقدیری اعراب ہے۔ اب یہ کیوں دو حالتوں میں تقدیری اعراب آ رہا ہے اور ایک میں لفظی اعراب آ رہا ہے؟ اس لیے کہ یا پر اگر ضمہ ہوگا یا کسرہ ہوگا تو یا پر یہ دو حرکتیں ثقیل ہوتی ہیں، اور جو فتح ہے یہ تینوں حرکتوں میں سے خفیف ترین حرکت ہے، یعنی اس کی ادائیگی تینوں حرکتوں میں سے آسان ہوتی ہے، اور یا پر یہ اخف حرکت ہے، بہت ہی زیادہ خفیف ہے، تو یہ یا پر ثقیل نہیں تھی، اس وجہ سے حالت نصب میں اس کا اعراب لفظی آ جاتا ہے۔